محمد، جیسے محمد ویسا قرآن. اگر قرآن بے عیب تو محمد بے عیب، اگر قرآن لا رہے تو محمد لا رہے. مان رہے ہو نا میری بات کو؟ بھائی ذہن میں رہے، میں نے تمہارے سامنے 4 صفتیں قرآن کی بیان کی اور آیات قرآن کی روشنی میں 4 صفتیں رسول کے بیان کی. جو چاروں قرآن میں ہیں وہ چاروں محمد میں. اب مجھے کہنے کی اجازت دو کہ جیسا قرآن ویسا محمد، جیسا محمد ویسا قرآن. اگر قرآن لا رہے تو محمد لا رہے، اگر قرآن بے عیب تو محمد بے عیب. اب اگر میں ممبر پر بیٹھ کر قرآن کی غلطیاں تلاش کرنے لگوں تو یہ سارا مجمع مجھے کافر بنا کے نکال دے گا. اور ملا اگر محمد میں غلطیاں تلاش کرے محمد میں غلطیاں تلاش کرے تو اسے شیخ الحدیث بنا کے مدرسے میں بٹھلا دو. یہ عجیب دوہرا معیار ہے. اچھا بھائی، تو جیسا قرآن ویسے محمد، جیسے محمد ویسا قرآن، دونوں برابر ہیں. ایسا لگتا ہے کہ چیز ایک ہے، نام دو ہے. لگتا ایسا ہے کہ ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ علم الہی جب نور میں ڈالا تو محمد کہلایا، جب لفظوں میں ڈالا تو قرآن کہلایا. بھائی توجہ رہے، دونوں برابر ہیں. قرآن برابر ہے محمد کے، محمد برابر ہے قرآن کے. یہاں تک تو آ گئے ہو نا. لیکن اب میں اس دلیل کو اگر توڑ دوں تو مانو گے؟ بھائی اگر سچ نہ ہو تو میری گریبان میں ہاتھ ڈال دینا. اب تک میں نے کہا قرآن اور محمد برابر، اور اب کہہ رہا ہوں کہ قرآن چھوٹا، محمد بڑے. اب کہہ رہا ہوں، اب تک میں نے ثابت کیا کہ قرآن اور محمد برابر ہیں، اور اب کہہ رہا ہوں قرآن چھوٹا. مجھے معاف کر دینا، اگر دلیل نہ دے سکا تو آج سے ممبر پہ آنا بھی چھوڑ دوں گا. قرآن چھوٹا، محمد بڑے. اب کوئی نئی آیت نہیں پڑھوں گا، توجہات مقدور رہے. قرآن کے لیے اللہ نے کیا کہا؟ نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین. قرآن ہے رحمۃ للمسلمین اور محمد ہے رحمۃ للعالمین. سمجھ میں آئی؟ بھائی قرآن کیا ہے؟ کیا ہے قرآن؟ رحمتاً للمسلمین. اور تمہارا رسول کون ہے؟ رحمتاً للعالمین. اب خدا کی قسم مجھے نہیں معلوم عالمین کے معنی کیا ہے. ممبر سے قسم کھا کے کہہ رہا ہوں عالمین کے معنی مجھے نہیں معلوم. مجھے واقعہ نہیں معلوم کتنی بڑی کائنات ہے، کہاں تک اللہ کی کائنات ہے مجھے نہیں معلوم. لیکن ایک آیت سے عالمین کا مطلب سمجھا دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ ہے، الحمدللہ رب العالمین. اب جہاں تک تمہارے خدا کی خدائی جائے، میرے محمد کی نبوت ساتھ میں جائے.
نبوت کو. بھائی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں, یہ مقام وہ ہے جسے قرآن نے ڈسکس کیا. اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت درج کروں؟ مجھے اب میں نے ایک دن حضرت نوح علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام, ان تینوں کا موازنہ کیا تھا پیغمبر سے. اور اب آج سنتے جاؤ سورہ مائدہ, قرآن مجید کا 5واں سورہ, وَإِسْتَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِهِ. کچھ آیتیں سنتے جاؤ, اور یہ آیتیں حوالے کے ساتھ اس لیے پڑھ رہا ہوں. دیکھو بھائی 5واں سورہ ہے سورہ مائدہ, اور آیت کا نشان ہے 110. جا کے دیکھنا. یہ اس لیے پیش کرتا ہوں کہ کبھی اگر ضرورت پڑ جائے تو تم حوالہ دے سکو. وَإِسْتَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِهِ فَتَنفُخُ فِيهَا وَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِهِ وَيَسْتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِهِ وَتُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِهِ. عیسیٰ اس وقت کو یاد کرو جب تم گیلی مٹی اٹھا کر پرندہ بناتے تھے, پرندے کی مورت بناتے تھے گیلی مٹی سے, بِإِذْنِهِ میرے اذن سے. فَتَنفُخُ فِيهَا وَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِهِ, پھونک مارتے تھے وہ اڑ جاتا تھا پرندہ میرے اذن سے. تم کوڑی کو اچھا کرتے تھے میرے اذن سے, تم مبروز کو اچھا کرتے تھے میرے اذن سے, تم مردے کو زندہ کرتے تھے میرے اذن سے. اتنا بڑا رسول ہے لیکن کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا. جب کرے پہلے اذن لے پھر کام کرے. اذن لیا مٹی اٹھائی, اذن لیا پرندہ بنایا, اذن لیا پھونک ماری, پرندہ اڑ گیا اذن الہی سے. کوڑی کو اچھا کیا اذن الہی سے, مبروز کو اچھا کیا اذن الہی سے, مردے کو زندہ کیا اذن الہی سے. اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا. اذن کے معنی اجازت. توجہ رہے, توجہ رہے. یہ ہے عیسیٰ کی منزل. ایک مرتبہ آیت اور سنو, وَإِسْتَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِهِ فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِهِ وَيَسْتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِهِ وَتُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِهِ. عیسیٰ تم نے بار بار اذن مانگا ہے اور ہم نے تمہیں اذن دیا ہے, کام کرو لیکن اذن کے بغیر نہ کرنا. یہ ہے مقام عیسیٰ کا. اور اب میرا محمد, یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ. حبیب ہم نے تجھے پورا اذن دے کر بھیج دیا, اب تجھے بار بار اذن مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. سورج پلٹا لے تیری مرضی, چاند کو توڑ دے تیری مرضی, ستارے کو اتار دے تیری مرضی, کسی کو باہر نکال دے تیری مرضی, کسی کو مولا بنا دے تیری مرضی. مقام محمد عربی پہ رکا ہوا ہوں اور اس کے بعد ایک ہی تقریر رہ گئی ہے, تو ذرا بات مکمل ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سن رہے ہو قرآن؟ بھائی ہم تو قائل نہیں ہیں کہ محمد کے بغیر کتاب کافی ہو, لیکن اگر کافی ہے تو ایسے کافی ہے. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ